اور واقعی ایسے ہی علماء ہوتے ہیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، خالی دیکھنا، نظرۃ۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سمجھیں، ناظم صاحب سے لے کر کے قاری قرآن، قاری خوش الہان، تاج القرہ، قاری مبارک صاحب قبلہ سے ہوتے ہوئے ہمارے حضرت تک، آپ سمجھ رہے ہیں شاید میں بہت لمبی چوڑی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، صوفے پہ، سب سے اچھا میں ہی ہوں، نہیں، آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں، اور آپ لوگوں میں بھی آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں، خالی دیدار۔ آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم کا دیدار کرنا، اور بہت آسان لفظوں میں دیکھو، ایک کاغذ ہوتا ہے، کاغذ، پتہ نہیں وہ مسلم کی دکان کا ہو، غیر مسلم، کتنے پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ کہاں کہاں سے گزر کے آئے، مگر ایک کاغذ پر جب قرآن کی آیت لکھ دی جاتی ہے تو وہ ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ وہ بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کاغذ کی توہین کرتا ہے؟ نہیں۔ اور تھوڑا آگے چلیں، ایک ہی درخت، پیڑ، اس پیڑ سے 2 لکڑی کاٹیں، ایک لکڑی کی قرآن پاک کی رحل بنا دیں یا پیٹی بنا دیں یا کسی مزار شریف کی یا مسجد کی چوکھٹ بنا دیں، اور ایک لکڑی اپنے ایسے استعمال میں رکھیں۔ یہ مثال اچھی نہیں لگ رہی ہے لیکن آپ کے ذہن قریب کرنے کے وجہ سے کہتا ہوں، کسی کی واش روم وغیرہ کی چوکھٹ بنا دیں، درخت ایک، پیڑ ایک، مگر اب بتائیں اگر کسی مزار کی چوکھٹ ہو، قرآن کی رحل ہو، اسے چومو گے یا نہیں چومو گے؟ اور اگر لیٹرین باتھ روم کی ہو تو اسے نہیں چوم سکتے۔ ایک ہی پیڑ سے کتنی بدل گئی۔ اور چلیں تھوڑا سا، ایک ہی تھان سے 5 میٹر کپڑا لو، 5 میٹر سے آدھا آدھا کرو، آدھا کپڑا قرآن پاک کا جزدان، آدھا کپڑا کسی بھائی کی پینٹ، دونوں کو 1 مہینہ استعمال کرنے دو۔ اب اگر قرآن کا کپڑا تمہیں دیا جائے تو چومو گے نہیں چومو گے؟ سینے سے لگاؤ گے، سر پہ رکھو گے، آنکھوں سے لگاؤ گے، چومو گے؟ اور 1 مہینہ کسی بھائی نے پینٹ استعمال کی ہے، وہ تمہیں دے دی جائے تو تھوکو گے، چومو گے نہیں؟ کوئی کہے یہ کہاں کا انصاف ہے جناب؟ کپڑا ایک، کلر ایک، کمپنی ایک، قیمت ایک، 1 مہینے میں بدل گیا۔ ایک کو چوم رہے ہو، ایک کو تھوک رہے ہو، لیکن نسبت دیکھی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت کاغذ پر لکھ کی جائے، یہ وہ حفاظ ہیں جن کے سینوں میں 6666 قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔
اللہ تو ان کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ تبھی تو آقا نے فرمایا تھا الا ادلکم علی اشرفی اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کے درمیان کہا او میرے چاہنے والو کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بلا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی. آقا نے فرمایا جو جنتی ہونا یہ بھی تو کیا کم شرف کی بات ہے. آقا فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے نا، اب کوئی بچہ نہیں بولے گا میں بولوں گا. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا متعلم، طالب علم عالمن او متعلمن غلط، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. اللہ برکت فرمائے. ہلو اچھا یہاں سے کچھ ایسا اللہ تعالی 40 دن کے لیے اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. اور پھر جو دعا کرے تمہارے یہاں ایسے ایسے عالم جانتے ہو آپ. اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا پیارو. جو جلسہ ہوتا نا جلسہ، بیٹا وہ بیٹا بات نہیں، اب یہ کیا ہے بولو؟ جلسہ. توجہ رکھو، جلسہ. مفتی سلیمان قبلہ جامع نعیمیہ میں پڑھاتے ہیں. اللہ بہترین صلاحیت کے مالک، بہترین عمل. عالم ایسے ہی ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کے آقا کی سیرت یاد آ جائے. جی بے شک بے شک. اللہ اللہ سنو، یہ جلسہ مگر پورے ہندوستان کے مدرسوں کو تلاش و ٹٹولو. نبی فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، یعنی قبر تک. اب 50 سال کے ہو تب بھی علم حاصل کرو، 60 سال کے ہو تب بھی، 40 سال کے ہو تب بھی. مگر سنو پیارے، کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 40 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہو؟ جی ہوتا ہے کیا 40 سال کے بزرگوں کا داخلہ؟ 45 سال کے، 50 سال کے. اگر کوئی بوڑھے چلے جائیں تو کہیں گے چچا تم جاؤ. اب تمہارا داخلہ نہیں تو پھر تمہیں علم کہاں حاصل کرنا؟ تمہیں علم کہاں حاصل کرنا؟ نبی فرماتے مرنے تک علم حاصل کرو. تو پیارے یہ جو تم 500 روپے 1000 روپے اللہ نوجوانوں کو توفیق دیتا ہے، کمیٹی تشکیل ہوتی ہے چندہ کر کر کے، شامیانے لگا کر کے، جو تم یہ جلسہ کرتے ہو اسے ہنسی مذاق ٹھٹے میں نہیں، اسے ایک رات کا مدرسہ سمجھ لیا کرو. بے شک بے شک. کیا سمجھا کرو بولو؟ ایسے بولو. ایک رات کا مدرسہ سمجھ لیا کرو. اب اسے مدرسہ سمجھ کے بیٹھو گے بولو؟ مدرسہ سمجھ کے. اب توجہ ہے، اب میں پڑھانا شروع کروں گا. یہ علماء کی میرے ساتھ مدد رہے گی. ایک ایک لفظ توجہ رکھنا.
انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جس ذات کا نام ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے بولو، بولتے رہو ذرا، کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ابھی رضی تمہارا اللہ امتحان لوں گا۔ خلیفہ اول آقا فرماتے ہیں میری ساری امت کا ایمان ایک پلے میں اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں، تب بھی میرے ابو بکر کا ایمان وزنی نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ نرم والی، جس کا دل نرم ہے، دل نرم والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بے شک بے شک۔ سمجھ گئے نا؟ نام سنا ہوگا نا حضرت ابو بکر صدیق، مگر دیکھتا ہوں کتنے قابل ہو تم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام یہ ابو بکر صدیق نہیں، اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کا نام بتا دے تو آج میری طبیعت مچل جائے گی۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام ابو بکر صدیق، مگر حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا بولو؟ نہیں پتا۔ امتحان ہو گیا نا تمہارا۔ ویسے ابھی میں کہہ دوں نا کہ جو نبی کا غلام ہے کھڑے ہو گئے نعرے لگاؤ تو دو چار پینٹیئر کھڑے ہو گئے خوب نعرے لگاؤ کود کود کے، خوب نعرے لگاؤ کود کود کے، گلے پھاڑ لگے نعرے تکبیر نعرے رسالت، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آیا نہیں ہوگا وہ۔ صحیح بتا رہے ہو؟ عشاء کی نماز سب سے زیادہ وہی کودے گا۔ مگر میں نے کیا کہا؟ اس کو ایک رات کا مدرسہ سمجھو۔ بولو حضرت ابو بکر صدیق کا نام میں بتاؤں، بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ یاد کر کے لے جاؤ گے سبق یاد کر کے لے جاؤ گے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کنیت ابو بکر، لقب اور عتیق اور صدیق۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نام کیا بولو؟ حضرت عبداللہ۔ اور میرے حضور کے باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ پیار سے بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، اور آپ کی امی جان کا نام؟ ان عورتوں سے پوچھیو، انہیں بیچاریوں کو کیا پتہ، انہیں تو بس سو رہے ہو کیا؟ انہیں تو بس خالی منہ چانڈنا ہے، منہ چانڈنا، بس خالی ان سے کریم پاؤڈر لگوا لو۔ یہی بات ہے، یہی بات۔ جی جی۔ پہلے تو پتہ چلتا تھا کون کالا ہے کون گورا ہے، کون کالی ہے کون گوری، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آدھا گھنٹہ پہلے کالی، آدھے گھنٹے کے بعد پتہ نہیں کون کون سا آٹا لگایا تو یہ بھی ہو گئی بھوری۔ اب بچے روتے پھر رہے امی امی، پہچان ہی نہیں رہے۔ ہنسو نہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کا نام انہیں پتہ نہیں، ان بچوں کو بھی پتہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کا بھی نام پتہ نہیں، مگر میں بتاؤں گا یہ غلطی تمہاری ہے۔ تم نے جو نا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے نا، اگر انہیں کتابیں دیتے، انہیں یہ چیزیں پڑھواتے اور انہیں بھی وہ پڑھواتے تو آج سب کو معلوم ہوتا۔ جو یہ قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سیلفی لے رہا، سیلفی، دنیا یہاں پہ ڈرتی ہے، توبہ کرتی ہے، اور یہ قبرستان کی دیوار پہ بیٹھا ہوا ٹیڑھا سیلفی لے رہا ہے، ٹیڑھا۔ ڈر نہیں، بالکل خوف نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں ہنسانے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں؟ تمہیں تمہارا آئینہ دکھا رہا ہوں۔
جی جی آئینہ دیکھو اپنا آئینہ، ہم کتنے پانی میں ہیں ذرا یہ دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق جو میرے نبی میرے آقا کے سب سے محبوب ترین ساتھی تھے، ان کے ابا کا نام جس قوم کو یاد نہ ہو اس قوم کو کیا کہو گے آپ؟ جی ان کا خود کا نام یاد نہ ہو۔ اللہ اللہ، یہ جو تمہیں تھوڑی سی لگے گی، جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے نا جو بچہ، وہ 10,000 کا موبائل چلا رہا ہے، کس نے دیا؟ یہ ابا نے۔ بعد بمبئی چلا گیا، بنگلور چلا گیا، گوا چلا گیا، دلی چلا گیا، چنئی چلا گیا، کما کے لایا، الٹے سیدھے کما گیا اور بیٹے کو بڑا والا موبائل دے دیا، لے چلا۔ آگ لگا دی زندگی میں، آگ۔ جی اللہ اللہ، ذرا غور کرو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کا نام بھی سنو، ماں کا نام بھی سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام پتہ چلا تمہیں؟ کیا نام ہے بولو؟ شاباش۔ باپ کا نام حضرت عثمان ابو قحافہ۔ کیا نام ہے حضرت عثمان؟ کنیت ابو قحافہ۔ سنو، تیسرے خلیفہ ان کا بھی نام حضرت عثمان ہے۔ جی میں اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ اس طرف ہو جائے کہ یار ان کا نام بتا کے چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ماں کا نام سلمہ ام الخیر تھا۔ اللہ اللہ، اب ذرا پیار سنو، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، میرے نبی ہیں، مسجد نبوی میں میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو بلایا، تعال یا ابا بکر، اے ابو بکر ادھر آؤ، ادنو ملنی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے کیا کام ہے؟ میرے نبی نے انگوٹھی اتاری اور اتارنے کے بعد ابو بکر صدیق کو دے دی، اور دینے کے بعد کہا ابو بکر جاؤ، اس انگوٹھی پہ اللہ کا نام لکھا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے، جاتے جا رہے ہیں، سوچنے لگے جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہی وہی رسول اللہ کا نام ہے، میں اللہ کے نام سے رسول اللہ کے نام کو جدا نہیں کروں گا۔ لکھنے والے کے پاس پہنچ گئے، ابو بکر صدیق نے کہا ذرا اللہ کا نام لکھ دو اور رسول اللہ کا نام بھی لکھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں میں جب لکھوا کر کے چلا تو میں نے انگوٹھی پہ دیکھا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، راستے میں دیکھا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، مسجد میں آ گیا وہاں پر دیکھا اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، میں نے آقا کے ہاتھ میں دیا انگوٹھی کو۔ اللہ اللہ، میرے نبی مسکرا کر کے کہنے لگے ابو بکر میں نے ایک نام کے لیے کہا تھا مگر تم نے 3 نام کیوں لکھوا دیے؟ تم نے 3 کیوں لکھوائے؟ ابو بکر سوچنے لگے آقا میں نے تو 2 ہی لکھوائے تھے، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام۔ ابو بکر صدیق نے رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کے کہا آقا میں نے 2 ہی نام لکھوائے۔ میرے نبی مسکرا کے بولے ابو بکر ذرا ایک طرف ہٹو، جبریل کھڑے ہیں، مجھے بتایا انہوں نے اللہ کے نام سے اللہ کے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب سے ان کے محبوب ابو بکر کے نام کو جدا نہیں کیا، جبریل نے لکھ دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔
اللہ اکبر، زندہ باد۔ توجہ ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ بولو ہاں یا نہ تو بولو۔ اچھا، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا کہ ادھر کا ہاتھ اٹھاؤ ادھر کا اٹھاؤ، اللہ نے ایک دیا تو ایک اٹھاؤ، دو دیے ڈیڑھ دیا، پتہ نہیں اللہ کے بندے کیا کیا بولتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے حضرت۔ سمجھ میں آ رہی؟ میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں خود اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تو تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس جلسے کو نا میں مدرسے کی شکل میں لانا چاہتا ہوں۔ تم سب جوش میں اور ہوش میں ہو؟ سننا چاہتے ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کون کون سننا نہیں چاہتا ہے۔ بہت ہوش میں ہو، دیکھ لیا میں نے تمہیں۔ بہت بڑے ہسانا مقصد نہیں ہے، صرف یہ دکھانا بات پوری پہلے سنا کرو، بعد میں انگوٹھا لگاؤ۔ صحیح بات۔ ارے بات پوری سنو گے تبھی تو دستخط کرو گے۔ جی میں نے جو کہا تھا نا تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا، یہ بھی ہم مولاناؤں کی غلطی ہے، غلطی کہہ لو یا معذرت چاہوں گا۔ کم سے کم یہ تو دیکھو، پوری بات تو سنو۔ وہی حال ان بچوں کا۔ ابھی میں خوب ہوں کرنے لگوں، ایک جگہ حضرت جلسے میں شاعر صاحب نے کہا ایک بولے سبحان اللہ، تو میں نے کہا تمہاری کیا سمجھ میں آیا، بتائیے کون سا شعر پڑھا انہوں نے؟ جی کون سا شعر پڑھا گیا؟ بہرحال پیارے سنو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے آقا نے فرمایا، ابو بکر تم نے اللہ سے میرے نام کو جدا نہیں کیا، اللہ نے تمہارے نام کو مجھ سے جدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ کیسی یار ان لوگوں کی زندگی تھی، کیسا ان لوگوں کا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم، اللہ ان کو دیکھیے، توجہ رکھنا اس پہ، پھر اپنے آپ کو دیکھنا۔ او بچوں، اے لال بنیان پیلی بنیان، اس کو گھماؤ ادھر کو، ادھر کو بیٹھو، توجہ ہے نا۔ ایک مرتبہ نا بہت ویسی بات ہے، بہت آسان بات تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رات میں گشت کر رہے تھے۔ ان کا گشت کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کا نل کھولوں، کسی کا دروازہ کھلا ہوا تو چوری کر لوں، سمجھے، کسی کے بلب کھول لاؤں، کسی کی موٹر کھول لاؤں، کسی کے ٹریکٹر کا بیٹرا کھول لاؤں، یہ کوئی مطلب نہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ دیکھیں کوئی آقا کے امتیوں میں، اللہ کے بندوں میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی کسی پریشانی میں تو نہیں۔ حضرت عمر گشت کر رہے تھے، رات کا آخری حصہ تھا، ایک عورت بیوہ تھی، شوہر نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ اس نے آواز لگائی اپنی بیٹی کو، کہا بیٹی تو نے کیا بکریوں کا دودھ دو لیا؟ جی کیا کہا بولو؟ بکریوں کا دودھ دو لیا۔ کہا بیٹی بکریوں کا دودھ دو لیا۔ کتنی پیاری بچی تھی جو رات کو اٹھتی تھی، آخری حصے میں تہجد پڑھتی تھی، اور آج تو 8 دن ہو گئے اللہ کی بندی قرآن کھول کے نہیں دیکھتی ہے، اور موبائل پہ انگلی کراتے کراتے گھس گئی، کوٹے پہ جا کے فنگر پرنٹ نہیں آ رہا ہے، جی موبائل چلاتے چلاتے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کھڑے ہوئے سن رہے کہ بیٹی کیا تم نے بکری دو لی؟ کہا ہاں ماں میں نے بکریوں کو دو لیا۔ کہا دودھ لینے والا آئے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ ماں کہنے لگی بیٹی بکری کے دودھوں میں آدھا پانی ملا دو۔ کیا بولی ماں؟ پانی ملا دو تاکہ بڑھ جائے، پیسے زیادہ لیں، 1 کلو کا 2 کلو ہو جائے گا۔ کہا رے وہ بیٹی کیا بولی؟ کہا ماں میں دودھ کیسے ملاؤں؟ حضرت عمر نے منع فرمایا ہے، اور یہ کہا دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں۔ جی ملا تو سکتے ہو، پی سکتے ہو تم، مگر پیسے دودھ کے لے رہے ہو، پانی کے نہیں لے رہے ہو۔
میرا جملہ سمجھنا. دودھ میں پانی ملا کر کے دودھ کے بھاؤ بیچنا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ سنو، حضرت عمر نے منع فرمایا تو وہ ماں کہہ رہی ہے آدھی رات میں کوئی عمر سن تھوڑی رہے، عمر دیکھ تھوڑی رہے، کہ بیٹی ملا دے، بہت سارا خرچ ہے، تیرے باپ بھی نہیں ہے، پھر تیری شادی کیسے ہوگی؟ ملا دے، شادی کیسے ہوگی؟ جب اتنا کہا ماں کیسے ملاؤں؟ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم کو تو اس کا علم ہے. جب اتنا کہا بیٹی تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو اس بیٹی کا جواب سنو، اسلام کی شہزادیاں سن لے. اس بیٹی نے جواب دیا، کہا ماں میں حرام کے پیسوں سے شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ پوری زندگی میں کواری رہے. جی واہ واہ بہت اچھا. ماں پوری زندگی میں کواری رہ سکتی ہوں. اللہ جب اتنا کہا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر چلے گئے. گھر جا کر کے نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، بچوں کو بلایا، کہا جیسی بہو کی تمہیں تلاش تھی، جیسی لڑکی کی تلاش تھی، وہ لڑکی مل گئی ہے. جی تم بھی اپنے بیٹوں کے لیے بہو تلاشتے ہو نا، لڑکی تلاشتے ہو. کیا جواب ہے تمہارا تلاشنے کا؟ صاحب جس کی اگر نا 10-12 بیگھے زمین ہے، چھوٹتے ہی 4 پہیوں کی مانگتا ہے، بھیکاری ننگا گئی گا، چھوٹتے ہی 4 پہیوں کی. اور اماں کے لیے جب تک نا اتنی بڑی جھمکیاں نہ مل جائے نا، تب تک اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کوئی نہیں دیکھتا کہ لڑکی نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، سمجھے پردے سے رہنے والی، کوئی نہیں دیکھتا. بس جہیز مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، مالدار کے گھر کی مل جائے. اماں جو تھی نا، اماں ڈھونڈتی پر اتنے لمبے جھمکے. جی اب یہ لٹکا لے کہ کان چر گئے اماں کے، اور محلے میں کہتے رہے وہ میرے بیٹے کی منگنی میں ملے، منگنی میں ملے. جی اماں کا منہ پھیل جاتا اور کہتی ہے. اور معاف کرنا، اب تو اتنے بڑے جہیز کے نام پہ بھک منگے ہو گئے ہیں، اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے بلٹ کبڑے. اس کبڑے سے پوچھو بلٹ کی گدی ہے یہاں، تیرا کولا ہے ادھر، تو کائے پہ رکھے گا؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ زندگیوں میں بہاریں آ جائیں. آج یہ کبڑے بھی بلٹ. ایک گاؤں میں نا کبڑا، گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ یہ کیچ کر لیتے ہیں. ایک گاؤں کا کبڑا نا، اسے صاحب کئی اس نے رشتے چھوڑ دیے. ارے بلٹ نہیں ملے گی تو فائدہ ہی کیا؟ ارے یار ڈھنگ سے چلا نہیں جا رہا، چل لیا تو ٹیڑا ٹیڑا، ایک گز جگہ میں اکیلے ہی چل لیا، یوں کولا ادھر ہے یہ ادھر ہے، مگر پھر بھی نیت دیکھو، بلٹ مانگ رہا بلٹ. گاؤں کا ایک لڑکا تھا، اسے بلٹ مل گئی، بولے میں تمہاری بلٹ سنبھال دوں. اس نے پک اپ نا ہائی کر دیا اور اس نے کہا کھڑے ہو کے، وہ کک مارنے والی تھی، بولے کھڑے ہو کے اس پہ کک مارو. اور جب اس نے کھڑے ہو کے کک ماری ہے، بلٹ نے جب پھینکا کبڑے کو، ادھر جا کے گرا، دوسرا کولا بھی ٹوٹ گیا. اب میرے پاس، میں تقریر کر چکا تھا، میرے پاس فون ہے، بولے حضرت کبڑے کا ٹوٹ گیا کولا. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے ایسے بات ہے. یار کچھ تو ہونا چاہیے یار، کچھ تو ہمیں غیرت ہونی چاہیے. حضرت عمر بولے کون ہے جو اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے گا؟ ایک بیٹا جن کا نام حضرت عاصم تھا، وہ تیار ہو گئے، ان کا رشتہ ہو گیا. کیسے رشتے ڈھونڈتے تھے، کیسے رشتے تلاشتے تھے. اور ہم اور تم، اللہ اگر حدیثیں پڑھو نا تو منہ کو کلیجہ آتا تھا، کلیجہ. یہ ہمارے تمہارے کارنامے ہیں جو ہم تم بہت زیادہ مصیبتوں میں، آفتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جی ورنہ پہلے کے لوگ کتنے سیدھے سچے تھے، کتنے پیارے تھے یار. اے بچوں
पिटाई भी कर देता हूँ, मदरसे में रहता हूँ। समझे कितने सीधे सच्चे बच्चे थे और कितने अच्छे लोग थे पहले। अल्लाह समद, कितना दिल में एक दूसरे को हमदर्दी थी। किसी का छप्पर चढ़ रहा है, किसी को काम हो रहा है, आवाज देते थे तो सब आ जाते थे। तहमद यहाँ पे रखा और लगाई बल्ली और आवाज लगाई, सबने छप्पर चढ़ा दिया जी। और आज नीयतें खराब, नीयतें खराब, इतनी खराब है नीयत। जलन, हसद, कीना, बगावत निरा भरा पड़ा है अंदर से। बस बाहर से मिल लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और ये खोपड़ी इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है। अब तो अगर भैंस पल रही है ना अपनी, तो भैंस अपनी पल रही हो, बरसीन हाजी जी का कट रहा जी। यही दूध खुद पियो और बरसीन राख लगाए हाजी जी दूध पे बरसीन में। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो। नबी ने फरमाया, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, आका बयान करते करते रो गए, आंखों में आंसू आ गए। सुनने की बात है। अब जब रोए, आंखों में आंसू आए, तो सहाबा ये समझे ना कोई तकलीफ हो गई आका को। पता नहीं पेट में दर्द हो, कहीं दर्द हो, या क्या बात याद आ गई। सहाबा आगे बढ़े, आगे बढ़े। आका आंखें खोल ले तो हम कुछ कहें। आका ने आंखें खोली, सहाबा ने अर्ज किया, कहा आका हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जानें आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, बताओ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मेरे नबी ने फरमाया, जो तकलीफ, जो परेशानी वो मैं देख रहा हूं। क्या कहो लोगों सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा खाने पीने का सामान जमीन से होता का, जी हाँ, का पानी ऊपर से बरसता का, जी हाँ, का जमीन अनाज पैदा करती है और आसमान पानी देता का, जी हाँ, का एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा, जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। आज वो दौर, अब मेरे नबी, वो सहाबा ने अर्ज किया, आका कब होगा वो दौर, कौन सा होगा वो दौर। अब जितने यहां से यहां तक भाई और बहनें, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना और मेरी इस बात को पकड़ना, कौन सा होगा वो दौर। नबी रो करके बोले, कहा वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें आधे आधे नंगे हो जाएंगे, कपड़े पहनेंगे तो आधे आधे पहनेंगे, बारीक पहनेंगे, फैशनीले कपड़े पहनेंगे, बेहयाई करते करते घरों से मैदान में बाहर निकल आएंगे और उस बेहयाई को, उस फैशन को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे। आज देख लो, मैं तुम्हें आईना दिखाऊं अपना, मैं भी तो तुम में से ही हूं। कल कोई तुम्हारी इस बस्ती में, क्या नाम है, जाहिदपुर, इस बस्ती में देख लियो, अगर शादी हो ना, 50 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। वो इतने बड़े पलाजो जी नहीं है क्या, वो शरारे, गरारे और क्या क्या है नाम बताते रहो, समझे, भूलियो, शरारे, गरारे, पलाजो, बाज तो दोबरा लपेटे फिर रही है, शामियाना शामियाना। अपनी तो चुटिया छोटी सी है, बाल रहे नहीं, खरीद के लाई तब बड़ा जूड़ा और यहां बांधा जैसे प्याल का पूला, और उसमें ठोकली गुलमेखे 10-20 चिमटियों पे रोके फिर रही है वो। क्या जिंदगी आ गई यार। अच्छा मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना हंसाने के लिए ना, जरा देखियो अभी तो, ऐसे कपड़े पहन के बाप के सामने है, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, मामू के सामने, भाई के सामने, अब बेहाई हो गई। अब कौन बचा? अब्बा भी देख रहा है मगर आंखों पे चर्बी अब्बा के भी।
ویسے چوراہے پہ کھڑا ہو جائے نا تو اتنے موٹے مسئلے جھاڑے گا تو موٹے مسئلے کیا کہا پوچھ لو مفتی سلیمان سے غلط بول لے ہو تو چوراہوں پہ فتوے اور ہمارے گھر کے یہ حالات. اس ماں کو چاہیے ماں کو کہ اپنی بیٹی کو دوپٹہ اڑائے مگر ماں کیا دوپٹہ اڑائے کی بیچاری ہے تو خود وہ بڑا بالا جیسے 2 لنگی سلوا کے اس میں کھوپ لگوا لیا. اماں اور آگے صاحب بیٹی سے کون کسے سدھارے گا؟ جو سدھارنے والا تھا وہی بگڑا ہوا. چلو ابا کو چھوڑو اماں کو چھوڑو, تھوڑی امید مجھے جو کی جا رہی تھی نا ان نوجوانوں سے کی جا رہی ہے. یار تم تو ایسے ہو جاؤ نا اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دو جی, مگر تم پہ بھی افسوس ہے مجھے. کون بھائی اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ نچکیا, نچکیا بھائی رکھے گا کیا؟ جو شادی میں ڈیجو پہ کولے مٹکانے والا, گھوڑوں کی طرح کودنے والا, گندے گندے گانوں پہ ناچنے والا, ڈانس کرنے والا, شراب بیئر پی کر کے ڈیجو پہ ناچنے والا اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا کیا؟ نہیں. کون بھائی رکھے گا؟ جو چوڑی اور کڑھے پہننے والا ہو, جو گلے میں چین پہننے والا ہو, جس کی گھٹنے پہ پینٹ پھٹوی ہو, جو غیر لڑکیوں سے موبائل پہ بات کر رہا ہو, جس کی پینٹ اتنی نیچی اور نیرا سڑا ہوا نیکر دکھ رہا پیچھے سے جیسے گریس لگا ہوا نیکر. اللہ کے بندے نیکر ہی دھو لیا ہوتا. صرف حد ہو گئی ہے. ارے کون سدھارے گا؟ قرآن کی آیت سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جی بے شک بے شک. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مگر کہاں پڑھ رہے قرآن؟ ابھی ذرا سی شادی ہو جائے پھر دیکھیو ڈی جے, اور بعض گاؤں میں تو کمپنی آ رہی ہیں, کمپنیاں. توبہ توبہ لا حول ولا قوت. ناچنے والی عورتیں آ رہی ہیں, عورتیں نچنیاں, اور وہ ہاتھ نہیں آ رہی ہیں نا تو انہوں نے مردوں کو ہی وہی الٹے سیدھے کریم پاؤڈر لا انہیں عورت بنا ڈالا, انہیں بھی نچا ڈالا. توبہ 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 لا حول ولا قوت. اچھا ایک بات ٹھنڈے دماغ سے, میری بہنیں بھی بیٹھی ہوں, آپ سوچ رہے ہوگا سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, لیکن ذرا ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچو. اگر کئی کمپنی چل رہی ہے, وہ ڈانس پارٹی چل رہی ہے, ناچنے والا یہ پروگرام مان لو کوئی ہے, وہاں پہ ان میں ایک آدمی ہوتا, باقی ناچنے والی عورتیں ہوتی, وہ گندے گندے شعر کہتے ہیں ایک دوسرے کو, کہتے نہیں کہتے, غلط طریقے سے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں. ابا بھی اسی محفل میں ہے, بیٹا بھی اسی محفل میں ہے, اماں بھی اسی محفل میں ہے, بیٹی بھی اسی محفل میں. اب شرم و حیا غیرت اس سے زیادہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ بتائیے, اس سے زیادہ بغیرتی اور کچھ ہو سکتی ہے؟ ابا جا رہا وہ بھی جھومتا ہوا پیسے دے رہا, لے صاحب, اسے یہ پتہ نہیں ہے میری بیٹی دیکھ رہی ہے, میرا بیٹا دیکھ رہا, میری بیوی دیکھ رہی, اماں دیکھ رہی, کوئی پرواہ نہیں. شیطان سر پہ سوار ہے. پیچھے سے بیٹا ناچتا ہوا گیا تو وہ بھی نوٹ دے کے آ رہا. یار کم سے کم تم اگر کسی کی عزت بچا نہیں سکتے ہو نا تو اپنی بہن بیٹی کو بے عزت تو مت کرے نا. ہم جی اگر ہم کسی کی عزت نہیں بچا سکتے ہیں تو کسی کی اپنی بہن بیٹی کو بے عزت تو نہیں کرنا چاہیے. بولو کرنا چاہیے کیا؟ بولو اللہ اللہ. ذرا سنو پیارے سنو, آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ. کتنے قسم کے بولیو؟ پیچھے والوں سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ کتنی قسم کے بولو؟ ان میں سے ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے اور دوسرا ہے دیوس.
دیوس کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ سن لیں، دیوس اس ماں باپ کو کہتے ہیں جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنی ہیں، جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جس کی بیٹیاں چھتوں پہ موبائل لے کے ٹہل رہی ہیں، جس کی بیٹیاں بال لہراتی ہوئی اسلام کو داغ داغ کر رہی ہیں، جس کی بیٹیاں خلاف شرع بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور وہ اس کے پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے سے ماں باپ راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ جی بے کوئی شک مائی کا لال ہو تو اس حدیث کو کاٹو، جو بھی بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں، کوئی مائی کا لال اس حدیث کو نہیں کاٹ سکتا، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ اور دیوس وہ شوہر ہے، بعض شوہر بھی کم تھوڑی ہے نا، نہیں بیوی مل گئی، اب سمجھ رہا جنت کی حور کی پری مل گئی صاحب، اب میلوں میں لیے گھوم رہے ہیں، میلوں میں چورن چاٹ کے پتے کھلا رہے ہیں، پتے جھولا جھلا رہے ہیں، جھولا ساڑی پہنا لی، جیسے ساڑی کا کلر ویسے ہی آنکھوں کے پٹلوں کا کلر، ویسے ہی زیور، اب دوستوں سے ملاتا پھر رہے بولے شی از مائی وائف، اب ہو رہی یہ میری بیوی، وہ بھی کر رہی ہے توبہ توبہ، ڈوب کے نہیں مرا گیا، ایسے حالات۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور وہ بھی نا جب موٹر سائیکل پہ بیٹھے گی تو یوں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ایسے کر کے بیٹھے گی، اور شوہر کا بعض دیکھو برقعڑے ہوئے ہوگی، شوہر کے کوئی گلے میں ہاتھ ڈالے پڑی ہے، کوئی شوہر کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے پڑی ہے، کوئی شوہر کی کمر پکڑے پڑی ہے، کہیں میرے شوہر کو مرگی کا دورہ پڑے اور گر جائے مر نہ جائے بچا لوں گی میں، یہی معاملہ ہے۔ اور یہ جا رہا 80 پہ کیونکہ شادی میں فری کی مل گئی اپاچے، تو یہ جا رہا اور نیا چلیا گھسیڑ دی گنے کی ٹرالی میں، بجائے بریک لگانے کے ایکسیلیٹر دبا دیا، اور یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہنسنے کی نہیں، یہ نصیحت حاصل کرو، اللہ اللہ بات وہیں پر لے کر کے چلو، بات نکل آئی نبی کے فرمان کو ذرا دیکھو، نبی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا صحابہ کے درمیان اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے، نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوں گے، کہا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو، نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہا اگر کسی کی 1 ہو، نبی نے فرمایا وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹیوں سے جنت بھی مل رہی ہے، اور بیٹیوں کی پرورش غلط کرنے پر رکاوٹ بھی۔ جی ایک بات اور کہوں گا، وہ بھی سن لیو کرا دل کر کے ذرا، اکثر تقریروں میں میری بات یہ چل رہی ہے، کہہ دوں یا پھر چھوڑوں؟ کم سے کم یہاں پر 200 ایسے لوگ ہیں جو باپ بن گئے، جی ماشاءاللہ مجمع کافی، الحمدللہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، کم سے کم 200 باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیاں بھی ہیں، مگر اتنا سیدھا ہے وہ باپ، اتنا بھولا ہے، نرا بھولا، نرا بھولا، بالکل سجن، لیکن ہے گھر میں بھولا، کھیت میں بھولا نہیں ہے، کھیت میں میڈ کاٹتے ٹائم پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہے ہیں، اتنا بھولا۔ بس جوان بیٹی ہے، کنواری بیٹی ہے، اس کو موبائل دے دیا، قاری مبارک صاحب قبلہ کیا دے دیا بولو؟ ہاں کتنا نیک آدمی ہے، نہیں بڑا سیدھا۔ 2-3 میری تو سن لو۔ اس سیدھے باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ہم نے جو بیٹی کو موبائل دیا تو ہماری بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہوں گی؟ بولو جی بسیں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، فیکٹری، کارخانہ، پلاٹنگ، کیا چل رہا ہے؟
پورا وہ ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی، بسیں لٹ جائیں گی، ٹرک جل جائیں گے، ہوائی جہاز ڈوب جائیں گے، پورا کارخانہ ٹھپ ہو جائے گا اور خاندان بھوکا مر جائے گا. ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ کیوں دیا موبائل؟ کون سا رشتہ دار ہے اس کا جو الگ بات کرنے کو دے دیے، لے بیٹی بات کر؟ باپوں کے دشمن. تم جانتے ہو یہ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ بولو. یوٹیوب دیکھے گی کیا دیکھے گی؟ دن بھر وہ چارج ہو رہا اور رات کو ڈسچارج ہو رہا. یہ باپ ہے کہ دشمن؟ ارے بولو، بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ اتنے میں رہتے ہو، ہم ہندوستان میں گھومتے، یا تم میں سے جو ہندوستان میں گھومتے ان سے پوچھو. آج 50 لڑکیاں ہندو لڑکوں سے بات کر رہی ہیں اور ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں. بالکل ہنگامہ، بربادی اور بیکاری کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، جو لڑکی زاہد پور سے نکل کے نہیں گئی، اس کی چٹیا کیوں لہرائی؟ بولو جی. اس کی آستین کیسے کٹی؟ بولو. اس کی مہندی یہاں تک کیسے لگی؟ بولو. اس کا گلا کیسے چرا؟ دو جواب. اس کے گمپھے کیسے نکلے؟ بولو. اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، سونے کا ڈھنگ فلموں جیسا، بات کرنے کا ڈھنگ سارے کا سارا فلموں جیسا. مسلمان کی بیٹی ڈھنگ غیروں جیسا. اچھی اصلاح. یہ کس نے دیا؟ بولو. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ڈھنگ آیا کہاں سے؟ جو لڑکی زاہد پور سے نکل کے کبھی نہیں گئی، اسے اگر میں مراد آباد چھوڑ کے آ جاؤں گھر نہ ملے. اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے؟ دو جواب. گوا کا فیشن کہاں سے ہے؟ بولو. کرناٹک، چنئی، بنگلور کا کہاں سے ہے؟ بولو. یہ کس نے دیا؟ یہ جو تمہارا لاڑ پیار ہے نا، جب تم 10 15 ہزار روپے کا بیٹی کو موبائل دے دے تو لے بیٹی چلا، ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو بیٹی ہاتھ نہ جل پائے. ایسا ممکن ہے کیا؟ یہ جو تم نے موبائل دیا ہے، یہ اسی موبائل کی دین ہے. موبائل کی دین ہے. اگر وہ بال بنوا رہی ہے، کاڑ رہی ہے تو موبائل کو دیکھ کر کے، اگر کپڑے پہن رہی ہے تو موبائل کو دیکھ کر کے، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا موبائل کو دیکھ کر کے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا موبائل جیسا. اب اس کا توڑ کیا ہے وہ بھی مجھ سے سن لو. توڑ چاہتے ہو؟ توڑ چاہتے ہو؟ کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا میری بیٹی بگڑ جائے، اور میں بھی کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، مگر اگر میری باتیں غلط جاتی ہوں تو مجھے روک سکتے ہو. آج میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتہ کا تمہارا بھائی ہوں. تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی. اگر یہ انگلی کٹے تو تکلیف یہی، یہ کٹے یہ کٹے یہ کٹے یہ کٹے، تکلیف یہی سمجھدار انسان کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت؟ یوٹیوب اگر کھولو تو سب سے پہلے گندے گندے فوٹو، گندی گندی باتیں لکھی ہوئی آتی ہیں. آتے نہیں آتے؟ جو لوگ چلاتے پوچھو. بیٹی کو تمہیں موبائل دینے پہ پیار اترا ہے؟ بیٹی کو پیار میں کوئی زہر دے گا؟ بیٹی کو پیار میں کوئی آگ دے گا؟ ارے آج ان غیروں کا کلچر ہمارے گھر میں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، اگر بیٹی کو اگر ہمیں اپنا معاشرہ سدھارنا ہے تو بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لینا ہوگا. اگر انہیں دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو، اگر دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں حدیث دے دو، اگر دینا ہے تو ان کو سیرت کی کتاب دے دو، اگر پڑھوانا ہے تو انہیں خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت صفیہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت زینب کی سیرت پڑھواؤ، حضرت رقیہ کی سیرت پڑھواؤ، حضرت ام کلثوم کی سیرت پڑھواؤ. ارے یہی ہماری بیٹی اگر
جب سیرت پڑھے گی، جب اسلام پڑھے گی تو یہ دیکھے گی اسلامی میدان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیرون عورت کون ہے، تو کبھی نبی کی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی غریب نواز کی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی حضرت علی کی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی ابو بکر کی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی عمر کی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی عثمان غنی کی بیٹی سامنے آئے گی۔ اگر ہماری بیٹی اگر بال کاڑے تو فاطمہ جیسے کاڑے گی، اگر کپڑے پہنے تو زینب جیسے پہنے گی، اگر چلے گی تو بیٹی ہماری ہوگی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، کھائے گی بیٹی ہماری ہوگی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی، اٹھے گی، بیٹھے گی، سوئے گی، جائے گی، جاگے گی، ڈنگ ہماری بیٹی کا نہیں فاطمہ کا ہوگا۔ خدا کی قسم اگر ایسی بیٹی ہمارے گھر میں ہو، اگر باپ کے گھر میں ہو تو رحمت برستی ہے، شوہر کے گھر میں ہو تو نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین، کردار فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، غلطیاں ہماری ہیں، کمی ہماری ہے، کسی طرف سے پکڑ کے دیکھو۔ نوجوانوں کو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے، نوجوانوں کو دیکھو تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ، توجہ رکھو، ابھی میں آ رہا ہوں، ابھی تو بہت باقی ہے۔ کیا ختم کر دوں کیا؟ ختم کر دوں کیا؟ او میری اسلامی شہزادیوں سنو، میری بہنوں سنو، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے۔ او میری بہن، موبائل چلانے والی سن لے، فلمیں دیکھنے والی سن لے، ٹی وی دیکھنے والی سن لے، ایک اسلامی لڑکی کی تاریخ رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، او میری بہن، اگر عذاب نازل ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، جو کپڑا ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے، جو فیشن ہمارے طور طریقے کو خراب کر دے، ہم اس کپڑے کو جسم پر نہیں بلکہ چونے میں ڈالتے ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ ایک اسلام کی شہزادی، اللہ، اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی۔ توجہ رکھنا اس بات پر، اکیلی بیٹی، باپ نے کتنے پیار سے پالا ہوگا، ماں نے کتنے لاڈ سے پالا ہوگا۔ قرآن پڑھی ہوئی تھی وہ لڑکی، توجہ، او بیٹا، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی وہ لڑکی، مگر اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی۔ آج جو لڑکی اپنی سہیلی بناتی ہیں نا، تو بعض سہیلی بھی بگاڑتی ہیں کہ ایسے بال کر، ایسے کپڑے پہن، ایسے دوپٹہ ڈال، ایسے گمپھے نکال، ایسے چل، ایسے پلو رکھ لے، ایسے چمٹیا، یہ سب بتاتی، جیسے میں کر رہی ہوں ویسے تو کر۔ لیکن توجہ، ایک لڑکی، اکلوتی لڑکی، قرآن پڑھنے والی، جمعے کا دن قرآن پڑھ رہی تھی، 16واں سپارہ، اللہ، تقریباً آدھا سپارہ ہو گیا تھا۔ قرآن پڑھ رہی ہے، تخت پہ بیٹھی ہوئی، کتنی بھولی لگ رہی ہے۔ او بچیوں، تم بھی پڑھا کرو، جمعے کا دن تھا، 16واں سپارہ آدھا ہو گیا۔ ماں چولہے پہ کام کر رہی تھی، اتنے میں اس کی سہیلی آ گئی، دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، دوپٹہ بھی سنبھل کے نہیں اوڑھی تھی، آ کر کے اپنی سہیلی کے اوپر گر گئی، گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار جتانے لگی اور کہنے لگی، او میری سہیلی دیکھ، دنیا میں سب سے زیادہ پیار
میں تجھ سے کرتی ہوں، سب سے زیادہ پیار میں تجھ سے کرتی ہوں۔ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کو بند کرا دیا۔ اللہ، قرآن کو بند کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے چپٹ گئی۔ کہا بول کیا بات ہے؟ کہا بتاؤں، میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اور بڑے اچھے اچھے گانے آ رہے ہیں۔ جو بھی اس نے کہا، گانے تو اچھے ہوتے نہیں ہیں مگر اس کے جملے دہرا رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشا۔ جی کہا چل میرے ساتھ چل، میں اکیلی ٹی وی نہیں دیکھ سکتی، تیرے بغیر میں نہیں دیکھ سکتی، تو میرے ساتھ چل۔ وہ بولی میں قرآن پڑھ رہی ہوں، کیسے جاؤں؟ اور میرا بھی آدھا سپارہ ہوا، آدھا۔ ماں سن رہی ہے، چولہے پہ مٹی وغیرہ لگا رہی تھی ماں۔ اللہ، وہ کہنے لگی نہیں نہیں دیکھ میں کتنی دور سے آئی ہوں، ورنہ میں کچھ کھا کے مر جاؤں گی۔ ایسی دھمکیاں زیادہ دیتی ہیں، پیار جتاتی ہیں پیار، مگر یہ دشمن ہے۔ کہنے لگی چل میرے ساتھ چل، اس نے بھی قرآن بند کر دیا، مگر کہنے لگی ذرا اتنا بتا میرا سپارہ پورا نہیں ہوا، میں کیسے جاؤں؟ وہ کہنے لگی پگلی تو نہیں سدھرے گی، ارے قرآن کہیں کو بھاگا جا رہا، بعد میں پڑھ لیے، اگر فلم یا سین یا گانے نکل گئے تو پھر تو کیا دیکھے گی؟ چل۔ اسے بتا رہی ہے پگلی، یہ سدھری ہوئی۔ اب دونوں اٹھی اور چلی۔ اللہ غضب میں آ گیا۔ جی ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا نہیں میرے لال، جو بچی اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہیں سن لے۔ کہا نہیں میری بیٹی نہیں، تو نہیں جانا میرے لال، مت جانا۔ کہا ماں میری سہیلی آئی ہے۔ کہا بیٹی تو نے قرآن چھوڑ کے جا رہی ہے، قرآن نہیں پڑھا پورا۔ کہا ماں دیکھ تو کتنے پیار سے آئی ہے۔ کہا تیری سہیلی نہیں، یہ چڑیل ہے، چڑیل شیطان ہے تیری سہیلی کی شکل میں۔ جب اتنا کہا تو اس کی سہیلی کی تو آنکھیں لال پیلی نیلی، بولی سن رہی ہے تیری اماں اب تک میری ہوتی نا تو میں نے منہ توڑ دیا ہوتا، منہ۔ بچیوں سن لو، مجھ سے سوال کر دیا، یہ بولی اماں دیکھو مجھے چھوڑ کے یہاں آئی ہے لینے کے لیے، سب کچھ چھوڑ کے تم ایسے سے کہہ رہی ہو؟ اپنی ماں کی طرف کو گردن ٹیڑھی کر کے کہنا نہیں مانگا، چلی گئی اور ماں روتی ہوئی رہ گئی، روتی ہوئی رہ گئی۔ لڑکی چلی گئی مگر اللہ اب عذاب نازل کرے گا، ذرا دیکھو بچیوں میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں میری بچی ماں کا کہنا کبھی مت ٹالنا۔ اللہ، اس نے جو بھی کچھ دیکھنا تھا ٹی وی میں دیکھا، دیکھ کے گھر آ گئی۔ قرآن تخت پہ رکھا تھا رحل کے اوپر، اس نے سوچا چلو سپارہ پورا کر لو، سپارہ جو بچا اس کو کر لو۔ لڑکی تخت پہ بیٹھی قرآن کو ہاتھ لگانا چاہ رہی تھی مگر اللہ نے ہاتھ لگانے نہیں دیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ کیسے عذاب کیا ذرا سنو، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا کر دی۔ اللہ، رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا کی اور وہ چھپکلی نکلی اور لڑکی کے یہاں چپٹ گئی پیشانی پہ۔ اب تو اسے ڈسنے لگی، کاٹنے لگی، زہر چڑھانے لگی۔ میری بچیوں آج سے ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ اب یہ چیخ رہی ہے، کہہ رہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ ماں پہلے ناراض ہو چکی تھی کیونکہ اس نے کہنا نہیں مانا، ماں کو اول فول بک کے چلی گئی گردن ٹیڑھی کر کے۔ ماں نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا، ماں مجھے دیکھو تو، مجھے کاٹ لیا، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ مگر ماں کا کلیجہ بڑا بہت ہی نرم ہوتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا،
اس نے تمہاری غلاظت ناپاکی صاف کی ہے، اس کے باوجود بھی ہاتھ دھو کر کے اتنا ہی تم سے پیار کیا ہے۔ جن ہاتھوں سے تمہاری ناپاکی اس نے دھوئی ہے، انہی ہاتھوں سے اس نے کھانا بھی کھایا ہے۔ اور آج تمہارا باپ تمہاری ماں بڑھاپے میں کھکار کر دے تو تمہیں ٹیلز پہ بری لگتی ہے، تمہیں تھوک برا لگتا ہے، مگر اس ماں سے پوچھو لیٹرین دھوئی اس نے تمہاری لیٹرین۔ جی یہ ماں ہے ماں۔ ماں نے جب دیکھا میرا لال، ماں تڑپ گئی کا کیا ہوا، دیکھا چھپکلی چپٹی پڑی ہے، ماں مجھے بچا لو۔ ماں چمٹا لے کر کے دوڑی۔ ماں نے سوچا چھپکلی چھڑا دوں، لیکن جیسے ہی چمٹا لے کر کے دوڑی، اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ جی اللہ کی قدرت سے پورے جسم پر چھپکلی چھپکلی ہو گئی۔ اب تو لڑکی کی آنکھوں پہ چھپکلی چپٹی پڑی ہے، جسم پہ چھپکلی چپٹی پڑی، ہاتھوں پہ چھپکلی، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو۔ اب چھپکلیاں نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، ڈنک مار رہی ہے، ڈس رہی ہے، لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، گھنٹوں ہو گئے، ماں مجھے بچا لو۔ چھپکلی لپک رہی ہے، اگر ماں نے ہاتھ لگایا تو اسے بھی کھا جائیں گی۔ پورے تخت پر چھپکلی چھپکلی۔ او میری بچی، ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ آج یہ 15 سال کی بچی، 16 سال کی بچی ماں کی طرف کو گردن ٹیڑھی کر دیتا۔ یہ بچے باپ باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ جی پیارے، اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ کمیٹی والوں کو دعائیں دو، انہوں نے 1 1 2 2 5 5 10 10 100 100 1000 1000 روپے چندہ کر کے یہ کیا، ہماری تاریخ لیے علماء کو بلایا۔ چاہتا ہوں کچھ تمہیں دے کر کے چلا جاؤں، جی اور آج سے توبہ کر کے جانا، آج سے توبہ کر کے جانا۔ پیارے، وہ ماں کہہ رہی ہے اللہ میری بچی کو بچا لے، لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مگر چھپکلیاں نوچ نوچ کے کھاتی جا رہی ہے۔ لڑکی کو زہر چڑھا دیا، اس کا جسم نیلا ہو گیا اور لڑکی پھول گئی۔ زہر جب چڑھا تو لڑکی سوج گئی، پھول گئی۔ اللہ، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، آدمی جمع ہو گئے، چیخ و پکار سے لڑکی نیچے پڑی ہے، جس کو دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے بھیا مجھے بچا لو، ماموں مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو، تایا مجھے بچا لو، چچا مجھے، جو بھی منہ میں آ رہا وہ کہہ رہی ہے مجھے بچا لو۔ اور لڑکیاں گالوں پہ، آنکھوں پہ، پورے جسم پہ چپٹی، وہی چھپکلیاں چپٹی پڑی۔ پیارے، آج کے بعد ماں کا کہنا نہیں ٹالو گے نا تم بھی، باپ کا کہنا نہیں ٹالو گے نا، انشاءاللہ تمہارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج سے اگر توبہ کر کے جاؤ گے، پوری بات میری سن کے جانا۔ اللہ اللہ کہہ رہے ماں بچا لو، ماں بھی رو رہے، محلے والے بھی رو رہے، لڑکی پھول کے کپا ہو گئی۔ اب آخر میں پیشانی والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر گئی۔ اللہ، سب توبہ کرو، کان پکڑو، اپنے توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے بعد گانے باجے، ڈھول تاشے، ڈی جے اور تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا، ان تمام بری باتوں سے بچتے رہیں گے۔ بولو آمین۔ میری بچیوں، تم بھی ماں کا، میرے لال، ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ کبھی تم بھی ایسا کام مت کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ پتہ نہیں ہے کس پہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اس لیے بچانے والا کوئی نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ لڑکی مر گئی، اب اس کو کون کفن پہلائے، کون غسل دے؟ چھپکلی ہے۔ اب کیا کریں؟ سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا کریں۔ امام صاحب آ گئے، امام صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، کہا ایسے ایسے، بولے اوہو اللہ کا یہ عذاب ہے۔ کہا ایک ترکیب کرو، ایسا کرو، ادھر ذرا ٹی وی رکھ کے چلا کے دیکھیو۔ جب ٹی وی رکھ کے چلا کر کے دیکھا تو چھپکلی غائب، اور اب ٹی وی ہٹائی تو چھپکلی پھر موجود۔ کسی طریقے سے مسلمان کی بچی کو غسل دے دیا، کپڑے پہنائے،
ٹی وی چل رہی ہے، مسلمان کی بیٹی کے جنازے پہ عہد نامہ پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، سورہ یاسین پڑھی جاتی۔ آج مسلمان کی بچی کے گانے بج رہے ہیں، بولو کیسے کارنامے۔ پیارو توبہ کر لینا، ابھی دن دور نہیں ہے۔ اللہ اللہ وہ مسلمان کی بچی کو غسل دے دیا، کپڑے پہنا دیے اور جنازہ لے کر کے چلے۔ جیسے ہی جنازہ لے کر کے چلے، ٹی وی اگر ہٹائے تو پھر گانے چھپکلی آ جائیں۔ ٹی وی سینے پر رکھی ہے اور جنازہ جا رہا ہے، ٹی وی چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان کی بچی آج اس حال میں، آج اس حال میں۔ ہمارے گھروں میں بڑی جرت کر کے جملہ بول رہا ہوں، سن لینا۔ ہمارے گھر میں اگر 3 بیٹے ہیں نا تو تینوں اپنے اپنے موبائل چلا رہے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سن رہا۔ وہ ادھر گانے، ادھر قوالی، ادھر جو بھی کچھ ہے وہ سن رہا ہے، کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے۔ 8 دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کبھی تم نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی اپنے گھروں سے کسی بہن کی یا بھائی کی؟ نہیں سنی، نہیں سنی۔ جب سنو تو موبائل کی کسی محلے سے نکل جاؤ، کسی نہ کسی کی پینٹ میں موبائل رکھا ہوا بچ جائے گا، موبائل چلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ وہ لڑکی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا، اللہ اللہ ٹی وی ہٹا رہا ہے تو پھر چھپکلیاں آ جاتی ہیں۔ قبر پہ جب پہنچے، چلو ٹی وی ہٹاؤ، جنازہ رکھ دو۔ جیسے ہی ٹی وی ہٹائی، جنازے کو ہاتھ لگانے والے تھے، ساری چھپکلیاں آ جاتی ہیں۔ مختصر یہ ہے، اس لڑکی کا دفن ٹی وی کے ساتھ ہوا۔ اے اللہ میری توبہ، ٹی وی کے ساتھ ہوا۔ صرف ماں کا کہنا نہیں مانا اس نے، ماں کو ٹی وی کے ساتھ دفن۔ لوگ دفن کر کے 40-50 قدم واپس آئے، اور جیسے ہی واپس آئے دھماکہ ہوا، قبر پھٹی، ٹی وی کے ٹکڑے ہو گیا لکڑی۔ لوگ گئے تو پھر قبر بند ہو گئی قدرتی۔ سب لوگ آ گئے، گاؤں میں آئے۔ رات کو جب اس کی ماں سوئی تو وہ لڑکی خواب میں آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی، ماں میں زندہ ہوں، مری نہیں ہوں، مجھے نکال لو۔ کہا ماں میری قبر میں سانپ اور بچھو ہے، ماں مجھے سانپ اور بچھو کا بستر کر دیا گیا، ماں مجھے عذاب قبر ہوگا، ماں میں مری نہیں ہوں، ماں مجھے زندہ نکال لو۔ ارے جب ماں کی آنکھ کھلی تو پسینے پسینے، کہا کیا بات ہے؟ کہا شوہر بولا کیا بات ہے؟ کہا ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، یہ معاملہ ہے۔ کہا نہیں تیری اکلوتی لڑکی تھی، تیرا خیال خواب میں تبدیل ہو گیا۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی وہ ماں سے کہا تو میری برابر میں سو جا۔ جیسے ہی ماں باپ دونوں برابر میں سوئے، وہ لڑکی باپ کے خواب میں آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی، ابا جان آپ میرے لیے کھلونے لاتے تھے، مجھے بڑے پیار سے پالتے تھے، اگر کوئی چیز لاتے تھے تو میرے ہاتھ میں دیتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو پہلا لقمہ مجھے کھلاتے تھے۔ ابا جان آج مجھے سانپ کا لقمہ بنا کے چلے آئے، ابا میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، مجھے نکال لو، قبر میں سانپ مجھے کھائے لے رہے۔ ارے ہم نے نبی کی حدیث پڑھی ہے، پیارے ذرا سنو، یہ جو دنیا کا بچھو ہوتا ہے اگر کاٹ لے تو پوری رات سونے نہیں دے، مگر قبر کے بچھو کے بارے میں سنو، نبی فرماتے اگر کاٹ لے ڈنک مار دے تو اس کا زہر 1 دن نہیں، 1 سال نہیں، 70,000 سال تک دل بدل دل بدل اوپر کو چڑھتا رہے گا۔ ورنہ توبہ کر لینا، اپنی بچیوں کے ہاتھ سے بگڑنے والی ہر چیز کو لے لینا۔
प्यारो मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, तुमने अगर इस बात को लिया तो आधा माशरा सुधर सकता है। जी कहा माँ बाप मैं जिंदा हूं, परेशान हो गए। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, चलो लड़की की कब्र खोलो, सुनने की बात। कहा चलो लड़की की कब्र खोलो। अब किसकी हिम्मत? इमाम साहब आगे गए, पूरे सब पहुंच गए, 4 आदमियों का इंतखाब। कहा तुम खोलो, वो निडर थे। जरा प्यारे सुनो, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, तौबा करके जाना। और जैसे ही कब्र खोली तो वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर प्यारे सुनो जिंदा थी तो कैसी थी? एक सांप 4 मुंह वाला उसको लिपटा हुआ था, और कब्र के सांप और बिच्छू उसका बिस्तर बने हुए थे। वो सांप ऐसा था, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, और ज़बान की जड़ें पकड़े हुए था, गले में लपेटा, कमर में लपेटा मार करके नीचे वाले मुंह से एक मुंह यहाँ पे लगाए हुए था, और दूसरा मुंह दूसरे तलवे पे लगाए हुए था। लड़की ऐसे तड़प रही थी, ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों ने देखा, जैसे ही देखा अल्लाह समद, कुछ तो बेहोश होके गिर गए, कुछ की चीखें निकल गई। जी जी और जैसे ही चीखें निकली, मगर यही इमाम जिसकी तुम बुराई करते हो, यही इमाम, अरे इसके सीने में कुरान है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया प्यारे। यही इमाम जिसकी हम बुराई करते हैं, इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर याद भी तो आका आ गए। जी बेशक बेशक। इसे आका याद आया, आका ने फरमाया अगर कहीं बलाए हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं मुसीबतें हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं अजाब हो तूफान तो अजान पढ़ो। इस इमाम ने कानों में उंगली दी, आंखों को बंद किया, और पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और अजान पूरी हो गई, आँख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। प्यारो सही बता रहा हूं, जब वो लड़की थी किस शक्ल में वो भी तो सुनो। बच्चों यहां से नीचे को, बहनों सुनो, बच्चियों सुनो, यहां से नीचे को, गर्दन से ना नीचे को उसका औरत का जिस्म था, और गर्दन से ऊपर को उसका खिंजीर का मुंह बन गया था। अल्लाह, खिंजीर जानते हैं जो भंगियों के पास जानवर होता है। अल्लाह, पूछा कि क्यों? तो वो लड़की अगर उसकी माँ कुछ कहती थी ना तो माँ को मुंह बनाती थी, मुंह चुड़ाती थी, मुंह बना करके बातें करती थी, खिसिया के पलट जाती थी। मेरी बच्चियों, आज के बाद तुम अपनी माँ को मुंह मत चुड़ाना, आज के बाद तुम अपनी माँ को तकलीफ मत देना। बोलो तकलीफ दोगे क्या? मुझसे वायदा करो, वायदा करो, हाथ उठाओ, वायदा करो। बोले या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद माँ बाप की इज्जत करेंगे, रख लो। अब मैं एक हदीस तुम्हारे पास और लेकर के चलूं या खत्म कर दूं? कह रहा था कोई? अच्छा बोलो। अच्छा
मुझे बता देना जब खत्म करना है। आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बड़े अदब के दायरे में सुन रहे नहीं सुनने बोल, लेकिन अमल करके भी जाना। एक हदीस तुम्हारे पास लेकर के और पहुंचूं, इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो एक हदीस ऐसी है जब सुनोगे ना तो तुम इसे भी याद रखोगे। मैंने क्या कहा था, ये जलसा नहीं, अब क्या है बोलो, एक रात का मदरसा। एक रात का क्या है बोलो? तो क्या तुम्हारी छुट्टी हो गई जो जा रहे हो? अच्छा, जरूरत से आ जाएंगे, इंटरवल हुआ लग रहा है, जरूरत से आ जाएंगे। कुछ बच्चे बहाने से भी जाते हैं, हाँ देख लियो, अगर बहाना करोगे तो बद्दुआएं तो दे ही नहीं सकता मैं। अल्लाह ताला आपको इतना दे मेरे मौला, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। चलो देखो ये हदीस, अब मैं इसकी तमहीद बांधता हूं। पहले हम लोग अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं, बोलो होते नहीं होते? तवज्जो रखना, ये जलसा किया अच्छा काम, कमेटी वाले हैं क्या जी? अच्छा चलो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग मेहमानों को देख रहे होंगे, देखना चाहिए। ये जलसा किया अच्छा काम किया, बोलो किया नहीं किया? ठीक है। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, लोगों की मदद करना, अच्छा बोलना, किसी को देख के मुस्कुराना, समझ रहे? ये नहीं कि थूथड़ा बिगड़ा पड़ा। बाज तो सूरत इतनी बुरी कर लेता, इतनी बुरी, क्या फायदा है जी सूरत बुरी करने से। और बात मेरी बहन भी ऐसे ही है। शौहर अगर इनका थका मांदा आएगा, क्या आएगा बोलो? थका हुआ आएगा, और थका मांदा आने के बाद तो इसे पानी देना चाहिए अपने शौहर को, अपने शौहर का अदब करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, बिठालना चाहिए, पानी पेश करना चाहिए। पसीना अगर गर्मी है तो पंखा झलना चाहिए, समझे? जैसा जो मौसम है वैसे ही उसके साथ पेश आना चाहिए। बोलो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मगर बाज मेरी बहन ऐसी है, जैसे ही बेचारा ये काम पे से थका मांदा आया और इसने निकाला सैंडल अपना ऊंची एड़ी वाला निकाल के और बच्चों को पड़ापट इतना मारा बच्चों को, और बच्चे पे 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 करते हुए रोते हुए जा रहे हैं। अब ये थका मांदा तो था ही, तो बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? ये खिसिया के बोला क्यों मार रही हो बच्चों को? तो बोली चुप कर रही हो, चुप कर, ये तुम्हारा ही कारनामा, तुम्हारा ही। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया, उसने ज्यादा सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया ले। अब ये गुस्से में था, बोला देख बोलिए मत वरना घर से ना बाहर कर दूंगा, 1 2 3 कर दूंगा। तो ये भी दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक बाप का है तो अभी 1 2 3 करके देख। जी जी, ये भी एक ही बाप का था, इसने भी तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही है, पूरी सांस भर के तलाक दे दी। अब 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तब बोला पता नहीं मुझे जादू हो गया है, मेरा दिमाग खराब है, मुझ पे कोई असर हो गया है, मुझे किसी ने करा दिया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने क्या बक डाला। बीवी से बोला मैंने तुमसे कुछ कहा था? बीवी बोली हाँ तुमने 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, झूठी गई की। क्या कहा? 1 ही मर्तबा तलाक दी थी, 1 ही मर्तबा। और जब सब डकार गई, और जब तक सांस चल रही ना, जब तक सांस चल रही तब तक क्या चल रही थी? अल्लाह के बंदो पहले क्यों नहीं सोच लेते? मगर मेरी गलती बहनों की नहीं है, तुम भी कम नहीं हो। बेचारी ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना, फिर भी इतनी मोटी गाली क्यों देते हो भाई? गाली इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कौन सी जमीन छीनी है इसने तुम्हारी जो तुम गाली दे रहे हो? इसकी माँ की गाली, बहन की गाली और काय की गाली, और इतनी नंगी गाली, इतनी नंगी जिसके मीनिंग डिक्शनरी में ना मिले।
کام اپنا اچھا نہیں چل لیا، بہن گالی سن رہی ہے لے، یہی بات سمجھے؟ باہر کسی سے ہوں ٹاک ہو گئی، گالیاں بی بی کو دے رہا، لیٹ بھاگ گئی، گالی بی بی سن رہی ہے۔ ارے پاگل ہے کیا؟ کیوں گالی دے رہے ہو؟ اپنی زندگی میں بہار لاؤ۔ توجہ سننا، توجہ۔ تمہارے گھر میں پتھر بھی ہے، ٹیلز بھی ہے، نل بھی ہے، موٹر بھی ہے، فریج بھی ہے، کولر بھی ہے، اے سی بھی ہے، ہیٹر بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، گوشت چٹنی سارا کچھ اچھا ہے، کھانا پینا، مگر سکون ایک وقت کا نہیں، سکون ایک وقت کا نہیں جی۔ صبح کھانا کھا رہا تو کچ 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 کچ، دوپہر کو کھانا کھا رہا تو چے 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 چے، شام کو کھانا کھا رہا تو کچ کچ، ایسا لگتا ہے کھانا نہیں کھا رہا، کھانا تمہیں کھا رہا۔ یہ پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ کیا سنو؟ اس کی وجہ یہ بی بی شوہر سے محبت نہیں اور شوہر بی بی سے محبت نہیں۔ ارے بھائی جو بی بی سر سے پاؤں تک پورا وجود تمہارے حوالے کر دے اپنے شوہر کے، مگر محبت کا یہ عالم ہے، پھر بھی کبھی 200 چرا لیتی ہے، کبھی 250 مار دیتی ہے جی، کبھی 300 کبھی 400، اور بہانہ لگا دیتی ہے جنات کا کہ جنات چرا رہے ہیں، اور چرا رہی ہے جنات نہیں۔ کبھی پیسے 250 300، جب 4000 ہو گئے گئی مراد آباد یا کہیں پہ، اور سوٹ لائی، لانے کے بعد اب پھیلا پھیلا کے دکھا رہی ہے سوٹ، کہا یہ کہاں سے لائی؟ بولی وہ میرے بھائیے نے دیا، بھائیے نے۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت بولیں گے؟ یہ گھٹالا جو چل رہے محبت ہے؟ ارے بی بی کو شوہر پہ اعتماد اور شوہر کو بی بی پہ اعتماد، شوہر بی بی کو گالی نہ دے اور بی بی اپنے شوہر کا ادب کرے، یہاں تک کہ کتابوں میں حدیث میں بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ حق بات ہے، بے شک بے شک۔ سن لے میری بہنیں، بی بی کو یہ تو چلے گا کام کرنا، اور یہ 1.5 ٹانگ سے ڈنگ 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 پورے محلے میں گھوم رہی ہے، یہ لنگڑی گھوڑی کی طرح، دوپہر کو آتی ہے ڈکارے مار کے پورا کھانا ہضم کر کے، جبکہ بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اللہ اللہ پیار سے ذرا رہو، پیار بھری زندگی، اگر اجازت ہو تو میں ایک میاں بی بی کی ہلکی سی زندگی رکھوں، اجازت ہے؟ شوہر اور بی بی کی ہلکی سی زندگی۔ او بیٹا، او بیٹا، ارے ارے پنچات ہو گئی، اب تمہاری طرف آئے گی تقریر، ورنہ توجہ۔ ایک شوہر کا نام حضرت علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بی بی کا نام سیدہ فاطمہ۔ بے شک۔ اپنے گھروں میں یہ بات پہنچا دینا، میری بہنوں تم عمل کرنا، تم بھی عمل کرنا، گالی مت بکنا سے بی بی کو۔ حضرت علی باہر سے آئے، تھکے ماندے آئے، پیشانی پہ پسینہ تھا، اور جیسے ہی حضرت علی آئے، اللہ، سیدہ فاطمہ حضرت علی کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی اور دیکھ کر کے مسکرانے لگی، اور مسکرا کر کے ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا میرے سرتاج تشریف رکھیے۔ حضرت علی کو بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اپنا آنچل لیا، دوپٹہ لیا، جوڑے تھی چادر، اس کا آنچل کونا لیا، لے کر کے یوں کیا، اور حضرت علی کے ماتھے کا پسینہ پوچھ دیا۔ حضرت علی بولے قسم رب ذوالجلال کی، فاطمہ کے اس ایک آنچل نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی تھی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جلدی سے گئی مسکراتی ہوئی, گلاس میں پانی لا کر کے ایسے پیش کیا جیسے پھول پیش کرتے ہیں. یہ ڈھنگ ہمارے گھروں میں لاؤ. اب حضرت علی نے پانی پیا اور مسکرا کے کھڑی ہو گئی. جیسے ہی کھڑی ہوئی, حضرت علی بھی تو سخاوت کے دریا تھے نا, جی بلکہ سمندری تھے. جی جی حضرت علی فاطمہ کا ہاتھ پکڑے. فاطمہ آج میرا جی چاہ رہا ہے ایک چیز کو وہ کہہ دوں. کہا بولو. کہا جان بھی حاضر ہے. فاطمہ بولی. کہا فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی. تم نے کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا کر کے چاٹ چاٹ کے زندگی گزر بسر کی. فاطمہ سوکھی روٹی توڑ توڑ کے جب ایسے نہیں ٹوٹی تو گھٹنے پہ رکھ کے ایسے توڑ توڑ کے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائی, مگر مجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا. فاطمہ آج تم نے میرا دل جیت لیا. آج میں علی شوہر ہو کے کہتا ہوں جو تمہیں اچھی چیز لگے سب سے زیادہ پسند ہو وہ آج علی سے مانگ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سے مانگ لو بولو. حضرت علی بولے فاطمہ مانگ لو. کب مانگو فاطمہ. فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں علی کوئی بات نہیں ہے, میں تمہارے گھر میں خوش ہوں علی. تم راضی, میرے بابا جانی راضی, اللہ راضی. فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا. اب تم اپنے گھر میں کہہ کے دیکھو مانگ کیا مانگ رہی ہے, تو ایسا جواب دے گی کبھی زندگی میں کہو گے نہیں مانگ کیا مانگ رہی ہے. ایسا جواب دے گی سمجھے. بکسے بھرے پڑے کپڑوں سے, بکسے کورڈ بھرا پڑا کورڈ, مگر پھر بھی کہے گی یہی رپٹا رہی ہوں ایک ہی جوڑی کپڑے, یہی رپٹا رہی ہوں. ایک ایک شادی میں 5 جوڑی بنتے ہیں, مگر سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے نہیں میرے سرتاج. حضرت علی نے ہاتھ پکڑے ہوئے کہا فاطمہ آج میرا جی چاہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند چیز ہو وہ مانگ لو. فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا یہ تم اپنے گھروں میں جا کے بتانا, اور میری بچیوں تم اس پہ عمل کرنا. علی والے فاطمہ آج میں چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے, اور جو تمہیں سب سے زیادہ چیز پسند ہو وہ مانگ لو. فاطمہ بولی اچھا علی مانگ لوں. فاطمہ کیا بولی مانگ لوں. تمہاری بیوی کیا مانگتی, وہ 2 تولے کا ہار بنوا دیو. جی تم کہیں سعودی عرب یا کہیں جا کے فون کری ہلو کیا لیا ہوں میں تمہارے لیے, پرسوں فلائٹ ہے ہار. بولی وہ یہ نا رانی والا ہار بہت چل لیا وہ لیے ہی. یہ نہیں کہے گی میں نفل پڑھ کے دعا کر رہی ہوں اللہ میرے شوہر کو عزت کے ساتھ ساتھ خیریت سے مجھ سے ملا دے, میرے گھر تک پہنچا دے. یہ کچھ نہیں کہے گی. یہ کہے گی وہ میری بہن ہے نا چھوٹی والی, اس کی زیوری اور ڈال لیو, ایسی چیز. لیکن سیدہ فاطمہ بولی علی مانگ لوں. علی بولے مانگو, آج علی سے جو چاہو مانگو. اللہ فاطمہ نے کیا مانگا ذرا یہ تو سنو. تم سوچ رہے ہو کہ سونا مانگا, چاندی مانگی. فاطمہ اگر پتھر سے کہہ دیتی نا سونے کا بن جا تو بن جاتا. جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ دعا کر دیتی اللہ جنت سے پکا پکایا کھانا آ جا تو آ جاتا. جی مگر یہ نا یہ ہتھیلیوں میں ایسے وہ چکی چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے تھے, چھالے. یہ فاطمہ کی بیٹی. فاطمہ بولی علی مانگ لوں. حضرت علی بولے فاطمہ مانگ لو. کہا کیا مانگ رہی ہو فاطمہ مانگو. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آواز لڑکھڑا گئی, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. روتے ہوئے آواز میں بولی علی کھڑے ہو
جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، علی جب میری موت آ جائے، علی جب میری روح قبض ہو جائے، علی ایسا کرنا میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی فاطمہ نے کیا کہا؟ علی سب سے جو زیادہ پسند ہے وہی مانگو نا؟ کہا بس اتنا کرنا، میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی بولے فاطمہ ایسا کیوں؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی نہیں عورتوں کا جنازہ رات میں، لیکن فاطمہ تم نے کیوں مانگا؟ میری بہنوں فاطمہ کی زندگی لے کر کے جاؤ گھر میں، جو چٹیاں لہراتی پھر رہی ہیں، جو وہ بڑے بڑے پھولے ایسے جوڑا پھیلا کے جیسے چل رہی ہے مورنی، سمجھے؟ ایسے کپڑا لباس پہننے والی سنو، فاطمہ کی مانگ دیکھو کیا مانگا۔ نبی کی بیٹی رو رو کر کے کہہ رہی ہے، او میرے سرتاج میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی بولے فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا؟ فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے کہا، سنو بھائی بہنوں، فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ علی میں چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر اور میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، میں پردہ چاہتی ہوں، پردہ۔ فاطمہ نے کیا مانگا؟ پردہ، پردہ۔ اور آج ہماری 2-4 بیٹیاں بچیاں بہنیں شادی میں اس جگہ اونچی جگہ کھڑی ہوں گی اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ٹھٹے گل چھرے اڑاتی ہوں گی تاکہ پورے برات والے ہمارے کپڑوں کو دیکھیں، ہمارے بالوں کو دیکھیں، ہمارے چٹلوں کو دیکھیں۔ کہاں ہے فاطمہ کی زندگی؟ فاطمہ بولی مجھے پردہ چاہیے، پردہ۔ اپنے گھروں میں بچیوں کو یہ بات پہنچا دینا، پردہ ہمارے یہاں بھی بہت ہے، مگر سنو، ونڈو پہ پردہ، کھڑکی پہ پردہ، روشن دان پہ پردہ، چوکھٹ پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، میز پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور بیوی بے پردہ، بیوی بے پردہ۔ اب بتاؤ، ذرا سوچو، غور کرو پیارے، فاطمہ کیا چاہتی تھی میری بہن؟ سن، فاطمہ چاہتی تھی پردہ۔ کہا علی جب تک میں زندہ رہوں گی میں اپنے آپ کو پردے میں رکھوں گی، اور لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ کی بیٹی حسن حسین کی بہن، ان کا نام سیدہ زینب ہے، طبیعت خراب ہو گئی، شوہر دوا لے آئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو شوہر کہنے لگے زینب کو ہاتھ دکھا لیں گے، جو دوا وہ چاہے گا تشخیص کرے گا وہ دوا دے دے گا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ زینب بولی نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی، تم میرے حالات بتا کر کے دوا لے آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گی۔ جب اتنا کہا تو شوہر بولے اتنی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے نا، طبیعت خراب ہے، بیمار ہو، میرے ساتھ جا رہی ہو۔ تو سیدہ زینب کا جواب سنے بچیاں، سیدہ زینب نے کیا کہا؟ کہا میرے سرتاج اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں بیٹی فاطمہ کی ہوں۔ کہا اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میری مجبوری یہ ہے میں بہن حسن اور حسین کی ہوں۔ کہا اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر میں لاڈلی علی کی ہوں اور نواسی محمد الرسول اللہ کے ہوں۔ آج کہاں ہے بچیاں یہ ایسے؟ ماں کو دیکھو،
माँ को देखो तो माँ का वो ढंग है कि बयान नहीं किया जा सकता। अच्छी खासी 40 साल की है, 40 साल की, अधेड़ हो गई। ए बेटा 80 साल में मुश्किल से उम्र हो रही है, अधेड़ हो गई, अधेड़। मगर कहां पहनावा ऐसा इतना गंदा, इतना टैट, यहां का जिस्म दिख रहा वो शरारा पहनेगी गरारा, और ऊपर से इतनी ऊंची कुर्ती, समझे, यहाँ का जिस, और इस अम्मा बेढंगी को ये पता ही नहीं है मेरी बेटी जवान है, और वो यहाँ तक मुंह चिरौआ, समझे, और वो लाल पीला क्या कौन कौन सा मैक। अच्छा सही बताइए, ये जेब देता है क्या? एक माँ को जेब देता है क्या? जिसकी बेटी जवान हो, माँ को ऐसे रहना चाहिए? कम से कम खुद तो देख ले। और बाज तो सही बता रहे हूं, इतनी बुरी लगती है उस पहनावे में, इतनी घुमनिया घूम रही है, घुमनिया जैसे घूमना सही बताओ, इतनी बुरी लगती, और पता नहीं क्या समझती है अपने आप को वो। आज के बाद मेरी इन बातों पे अमल करोगे? बोलो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। वाह वाह, क्या बात है, बेशक बेशक। कौन सा अमल है हमारे पास जो तुम्हें सुनाए? बोलो या रसूल अल्लाह। न कोई और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। बात चल रही थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की, जी वहीं से चले थे ना, 12:30 होने वाले, 25 मिनट हो गए। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, समझ में आ गई? मगर इन बातों पे अमल करना। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, किसी बहन को मेरी बात बुरी लगी हो वो भी मुझे माफ करे, क्योंकि मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह है। जी, इस्लाह की बात, मेरा मतलब इस्लाह है। जी बेशक। देखो जो डॉक्टर होता है ना, वो काटता है जिस्म को, काटता नहीं काटता। उस वक्त बाज मरीज गुस्से में आके गाली भी दे देता, मगर वो डॉक्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो उस अंदर की जो मर्ज है, बीमारी है, मैल है, उसको निकाल रहा जी, वो तुम्हें ठीक करना चाहता है। वही मेरा मकसद है। इसलिए मैंने अपनी बहनों को ये बातें सुनाई, भाइयों को सुनाई। सिर्फ मतलब और मकसद ये था, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना, सब लोग अगर साथ देने लगे तो सही बता रहा हूं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, लोग हमारी और तुम्हारी मिसालें दिया करेंगे। हक। मगर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये आलिम साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, मुझसे ज्यादा खुल के और कौन बोल सकता है वो। मगर अमल तुम्हें करना पड़ेगा। अगर सब भाई, माँ मेरी तरफ से, मेरी बहन माँ, और बाप मेरे भाई मेरी तरफ से सिर्फ ये अहद कर ले, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, किसी बाहर वाले को नहीं, सिर्फ अपने अपने घर पे कंट्रोल करना है। अगर सारे माँ बाप अपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है पूरा माशरा सुधर सकता है। जी बेशक बेशक। क्या करें, खत्म करें? अभी कितनी देर में आ रहा है? लाइन का अरे इतने ये पढ़ लेंगे, कोई और है बोलने वाला?
ہاں ہاں یونس بھائی ہے نا ابھی سمجھے کوئی جائے گا نہیں بریلی شریف سے حضور آسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے بتا رہے ہیں بالکل آنے والے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا ہم نے مگر اعلیٰ حضرت کے خاندان کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا نا کوئی نہیں جائے گا میری تقریر ختم ہو رہی ہے ناظم صاحب آ رہے ہیں ان کی نظامت بہت اچھی ہو رہی ہے اشعار بھی اچھے ہیں اللہ برکتیں فرمائے یہ شاعر صاحب کو پیش کریں ادھر کہاں جا رہے ہو ادھر کہاں جا رہے ہو یہیں آئیں گے اور یہیں پہ تشریف لائیں گے ٹھیک ہے سب لوگ کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم